وہاں پہ ایک حکم آیا جو سورہ شر میں بھی آیا، الم نشرح لک صدرک، اس میں آیا کہ اس کے آخر میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب تم اپنے نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جانا تو نصب کرنا۔ اب یہ نصب کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک لغت کی کتاب ہے کتاب العین، اس میں جو وہ تلاش کیا نصب کا مطلب، تو اس میں لکھا ہوا تھا وَالنَّصْبُ رَفْعُكَ شَيْئًا تَنْصِبُهُ قَائِمًا۔ نصب یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اٹھاؤ اور اس کو کھڑا کر دو، کسی چیز کو اٹھاؤ اور اس کو کھڑا کر دو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا دوسرے معنی نصب کے یہ ہے کہ ایک علامت ہے نصب جسے تم قوم کے لیے معین کر دو، جیسے مثال کے جنگوں میں سفید پرچم جو علامت ہوتی ہے امن کی، تو اسی طرح سے یا ٹرین کے اندر بھی علامتیں دی جاتی ہیں، سگنلز کے ذریعے علامت دی جاتی ہے۔ تو علامت ہے، نصب علامت ہے جو کسی قوم کے لیے آپ معین کریں، تو یہ نصب کے معنی ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی کو کھڑا بھی کیا تھا، ہے نا، یعنی اٹھایا بھی تھا اور کھڑا بھی کیا تھا، اور کھڑا کر کے جو ہے وہ سیٹ کر دیا تھا ممبر پہ۔ اور اسی طرح سے حضور نے اپنی قوم کے لیے علی کو اپنے بعد نشانی بھی بنایا کہ ولی اور سرپرست مقرر کر کے جاؤ۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جانا تو علی کو امامت کے لیے، علی کو ولی اور سرپرست کی حیثیت سے کھڑا کر دینا، معین کر دینا، علامت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف راغب ہونا۔ تو ہمارے پاس آنا تو علی کو نصب کر کے آنا، اپنے بعد کا جو ہے وہ حساب کتاب کر کے آنا، تاکہ بعد میں لڑائیاں نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو آؤٹ کم یہ ہوئی معراج کے واقعے کی کہ علی امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے، علی، اور علی کو نصب کرنا ہے۔ تو اب علی اور اہل بیت کی طرف جب اتنا جھکاؤ ہوگا تو جو مسلمان ہیں، جو نہ تازہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان آپ کی جو وہ عقل سلیم میں شک کرنے لگیں گے، اور آپ کے اندر جو مطلب خاندان کی طرف جو بہت جھکاؤ آ رہا ہے اسے خاندان پرستی اور تعصب کے اوپر حمل کریں گے۔ تو کہا کہ ہمارا تو اس کو روکنے کے لیے جو ابتدائی آیات ہیں اس میں کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر علی کی اور اہل بیت کی طرف داری کریں اور اپنے بعد علی کو نصب کر کے جائیں تو ان کے فیصلے میں، ان کی گفتگو میں اگر وہ وصیت لکھنے کے لیے کہیں، اگر وہ قلم و دوات طلب کریں تو ان کی کسی وصیت میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ نہ وہ بہکے نہ بھٹکے، نہ وہ بات اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا ہم افسوس کا ایک مقام ہے کہ اگر میں اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے قرآن میرے سامنے، ہاتھ میرا قرآن کے اوپر ہے، اگر اس قرآن کے بارے میں شک کروں میں تو تمام مسلمان یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہو گئے۔ اگر میں اس قرآن کے بارے میں شک کروں تو مسلمان کہیں گے کہ یہ کافر ہو گئے۔ تو اگر میں اس قرآن کے بارے میں شک کروں تو سب کہیں گے کافر ہو گئے، اور اگر میں محمد مصطفیٰ کے حوالے سے شک کروں تو پھر کوئی نہیں کہہ رہا کہ کافر ہو گئے۔ جبکہ اسی طرح سے جس مسلمان کو، جس طرح سے اگر کوئی قرآن کے بارے میں شک کرے تو اس کو کافر کہنا چاہیے، اسی طرح سے اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے حوالے سے شک کرے کہ ان کو ہذیان ہو گیا ہے یا ان کو ہیجان ہو گیا ہے، ابتدائے بعثت میں کہا ہیجان ہو گیا ہے، انتہائے بعثت میں کہا ہذیان ہو گیا ہے، تو اگر کسی بھی حوالے سے شک کرے تو وہ بھی کافر ہے، برابر کا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن محمد مصطفیٰ کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ہے، جو سورس ہے۔ اسی لیے امام حسین نے جو کہا تھا کہ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، تو رسالت جس چشمے سے پھوٹتی ہے وہ ہم ہیں۔ تو قرآن جس چشمے سے، جس دہن مبارک سے نکل کے باہر آیا
وہ محمد مصطفیٰ کا جسم مبارک اور دہن مبارک تھا، جہاں سے قرآن نکل کے آیا، تو اگر محمد کو کچھ ہو گیا تو پھر قرآن بھی اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا قرآن کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد کو بچانا ہوگا، تو کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس لیے حضرت جس طرح قرآن تحریف کے بغیر ہے، اس طرح ہمارا محمد بھی غلطیوں کے بغیر ہے، اور جو بھی یہ گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، وہ ہماری وحی ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔